الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ہمارے معتکفین حضرات بھی موجود ہیں جو 21ویں رات سے یہاں تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ رات دن کی قدر کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ گھڑیاں گزاری ہے۔ اب کل ان کو یہاں سے روانہ ہونا ہے تو چند باتیں ان کے تعلق سے بھی عرض کرنا ہے۔ دوسرا کہ میرا وطن یہاں موجود ہے، میرا گاؤں موجود ہے یہاں، مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے افراد موجود ہیں جنہوں نے بہت دل و جان سے آنے والے معتکفین کی خدمت کی ہے۔ تو گنہگار ہوں اور بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کی تعلیمات وہ تو اپنی جگہ پر پاکیزہ ہیں، بزرگوں کے ملفوظات اپنی جگہ پر بہت عمدہ باتیں ہیں۔ وہ باتیں میں آپ لوگوں کی خدمت میں مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاً میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مفید ہو۔ اللہ پاک خلوص نیت کے ساتھ کچھ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جب ہم پھرتے ہیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ تعمیرات ہوتی ہیں۔ کئی گھر بن رہا ہے، کئی استنجا خانہ بن رہا ہے، کئی باتھ روم کی تعمیر ہو رہی ہے، کئی مسجد بن رہی ہے، کئی نامعلوم درسگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تعمیر 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 تعمیرات کی دنیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کی تعمیر کرے، ہر انسان اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ انسان کی اپنی زندگی کی تعمیر قبر کو نورانی بنائے گا۔ دنیا کی تعمیر کو کلر لگا کر کے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن زندگی کی تعمیر نہیں ہے تو قبر میں اندھیرے کا خطرہ ہے، حشر کے میدان میں پکڑنے کا مسئلہ ہے، پکڑے جانے کا مسئلہ ہے۔ فرمایا اصل یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی تعمیر کرے، اس کی زندگی میں اعمال پر استقامت ہو، اس کی زندگی میں صبر ہو، اس کی زندگی میں شکر ہو، اس کی زندگی میں زہد ہو، اس کی زندگی میں تواضع ہو، اس کی زندگی میں چھوٹا بن کر چلنے کا مزاج اور مادہ ہو، دوسرے کے کام آنے کا اندر کا اس کا جذبہ ہو۔ یہ ہے انسان کی زندگی کی تعمیر۔ اور جب انسان کی زندگی کی تعمیر ہو جاتی ہے اور بستی کا ہر فرد اپنی اسی فکر میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا معاملہ تو یہ تھا کہ بچوں کو اگر مدرسوں میں بھیجتے تھے اور مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے الگ کرتی تھی، ان کا یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا تھا کہ بیٹا تو کتابوں کو پڑھ کر کے ایک کاغذ کی صورت میں سند لے کر کے آ جانا، یہ بالکل نہیں ہوتا تھا۔ مائیں یہ کہتی تھی کہ بیٹا جب تک تجھے اللہ نہ مل جائے اور جب تک تیری زندگی کی انسانی صفات کی تعمیر نہ ہو، وہاں تک بیٹا تو اپنی ماں کو منہ مت دکھانا، چاہے 10 سال ہو جائے، 15 سال ہو جائے، 20 سال ہو جائے۔ یہ ہمارے اسلاف کی ماؤں کا معمول تھا، اور چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا تھا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے نورانی انوارات ظاہر ہوتے تھے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ یہ ہوتی تھی انسانیت کی تعمیر۔ اور جب انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے اور پورا گاؤں اس کی فکر کرتا ہے تو ہر بوڑھا بچے پر شفقت کرنے والا ہوتا ہے۔
ہر چھوٹا بڑے کا اکرام کرنے والا ہوتا ہے، ہر مرد عورتوں سے اپنی نظروں کو بچانے والا ہوتا ہے، ہر عورت وہاں پاک دامن ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی سکون ہوتا ہے، بازاروں میں بھی سکون ہوتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے کے بجائے اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے، اور جب انسانیت کی تعمیر نہیں ہوتی تو آدمی اپنے اندر میں دوسروں کو تو کیا کھا جائے، اس کے اندر کی آگ اس کو کھا جاتی ہے، اس کو چین نہیں آتا، اور انسانیت کے صفات کی تعمیر نہ ہونے کے نتیجے میں ایک طبقہ یا تو خودکشی کر دیتا ہے بے چینی کے نتیجے میں، پنکھے سے لٹک جاتا ہے، یا تو کسی دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، یا تو کہیں اپنے آپ پر تیل چھڑک کر کے جل جاتا ہے، اس لیے کہ انسانیت کی تعمیر نہیں ہوئی ہے تو اندر سے جلتے جلتے یا تو خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا، یا تو پھر وہاں تک پہنچتا ہے کہ پورے گاؤں میں فساد کر کے رکھ دیتا ہے، گاؤں میں دراڑیں پڑ گئی، گاؤں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ صحیح ہے، زید سمجھتا ہے میں جو کروں وہ صحیح، عمر سمجھتا ہے میں جو کروں وہ صحیح، اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ ہمارے وہ اسلاف جو جلی قلم سے لکھنے کے قابل ہے اور اللہ نے ان کو سرخیوں تک پہنچایا، اللہ کی قسم گھر کی تعمیر کرتے تھے تو بھی کسی کو پوچھ کر کے کرتے تھے۔ حضرت مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، کیا کروں، جتنا پیسہ ہے اتنا خرچ کرو، لون میں ہاتھ مت ڈالنا، حرام ہے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، پوچھ کر کے چلے، سادی تعمیر کی، دل میں چین اور سکون ملا، چلتے رہیں، اپنی مرضی سے چلیں تو 10 لاکھ کے مکان کے بجائے 5 لاکھ کے مکان کے بجائے 50 لاکھ اندر میں ڈال دیا، لون میں ہاتھ ڈالا، اب پیسے مل نہیں رہے، چکرویہ شروع ہوا، دماغ چکرانا شروع ہوا، بیچارہ یہ آدمی یا تو پھانسی کے پھندے پر لٹکا یا تو کسی خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ نقصان یہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، کسی کو پوچھ کر کے یہ بندہ چلتا تو کسی نہ کسی مقام تک پہنچ سکتا تھا۔ آج ایک فرد کی بات نہیں ہے، ہم سب اس کے شکار ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی مشیر ہونا چاہیے جس کو پوچھ کر کے چلیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ان کے والد ماجد کہا کرتے تھے، بیٹا جب تک تجھے مولانا خلیل صاحب تجھے نہ کہیں وہاں تک تجھے کوئی کام نہیں کرنا، ان کے مشورے سے چلتے رہو۔ ایک ایک بات مشورے پر چلنے پر مجبور کیا، اللہ پاک نے کہاں تک پہنچایا، حضرت کی کتاب مشرق مغرب شمال اور جنوب میں اللہ نے پہنچائی، اور ہفتے میں شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ ایک نہیں دسیوں واقعات ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، فرمایا کسی کے مشورے پر چلے۔ میں اس کی مثال دوں، مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میرے گاؤں کے اندر میں الیکشن میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو مولانا صاحب کہیں گے کہ آپ کے گاؤں میں اس سے پہلے کوئی کھڑا ہے کہ جی ایک صاحب ہے چل رہے ہیں، آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ میرے من میں آ رہا ہے کہ ذرا مجھے بھی سیٹ مل جائے میں کروں۔ اب وہ مولانا کہیں گے سنو، مشکات شریف کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ان کو ترغیب دی اور انہوں نے طے کیا تھا ہمیں کسی کے پوچھے بغیر کام نہیں کرنا، چنانچہ مشورے پر چلے، وہ صاحب بیٹھ گئے، پورا کا پورا گاؤں فتنے سے بچ گیا اور پورا کا پورا گاؤں اتفاق سے چلنا شروع ہوا، ورنہ وہ اپنی مرضی سے چلتے، ادھر سے کچھ لوگوں کو بلایا، ادھر سے کچھ لوگوں کو بلایا، یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، خدا پاک کی قسم اسلاف کی تاریخ سے ہٹ کر یہ کام ہو رہا ہے۔ گنہگار ضرور ہوں لیکن غیرت رکھتا ہوں۔ فرمایا دکھ ہوتا ہے جب کہیں دو بھائیوں میں بھی توڑ ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، فرمایا اگر بستیوں میں توڑ ہو جائے خوبصورت گاؤں کا نظارہ بگڑ جاتا ہے۔ کل میں نے دعا میں فرمایا تھا دل بہت خوش ہوا، حضرت مولانا عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بہت خوشی ہوتی ہے مولانا، ادھر ادھر اختلاف کی
بات آتی ہے، لیکن اس گاؤں میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ اس کو سن کر کے کلیجہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے دل کا خوش ہونا بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا ہاں آج اس وقت جو معاملہ ہے یہ فرمایا آدمی کو سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی تعمیر ہوگی۔ ایک واقعہ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا سنایا تھا، میں وہ آپ کو سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ میں چڑیا پالوں اور کوئی پنجرا لاؤں تاکہ اس کے ذریعے سے ذکر کرنے کے بعد اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر تھوڑی دیر طبیعت کو سکون مل جائے۔ اللہ کے اولیاء کبھی دریا کے کنارے پر جا کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، دریا کی موجیں دیکھتے تھے اور اللہ کی اس گویا کہ اس نعمت کا تصور کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے۔ کبھی لہلہاتے باغ میں جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ ہمارے بوڑھے فرم اکابرین بڑھاپے کے زمانے میں جب فارغ ہو گئے ادھر ادھر چوراہوں پر نہیں بیٹھتے تھے، مصلی کو تر و تازہ کرتے تھے۔ فرمایا مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، اتنا ذکر کرتے تھے اور اتنا درود پڑھتے تھے، مرتے مرتے جنت کا ٹھکانہ دیکھ کر دنیا سے جاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 2 چڑیائیں لائے، ان کو اپنے پنجرے میں پالا، روزانہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر دل میں آیا کہ چلو ان کو چھوڑ دوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کب تک بند رکھوں گا۔ اتفاق ایسا کہ ایک چڑیا آنکھوں سے اندھی تھی اور دوسری چڑیا کی آنکھ تھی، تو دوسری چڑیا گئی اڑ کر اور وہ جنگل سے کوئی لکڑی لائی اپنی ساتھن کے لیے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو بیچاری کیسے اڑے گی، لہذا وہ جنگل سے لکڑی لا کر کے اس نے چونچ میں لکڑی لے کر اس اندھی چونچ کے آنکھ میں اس کو پھیرا تو چنانچہ اندھی جو چڑیا تھی اس کو بھی آنکھیں آ گئی، آپریشن ہو گیا اس کا۔ اللہ پاک نے جانوروں کو بھی زندگی گزارنے کے لیے عقل اور ان کو بھی دانائی دی ہے ذریعہ معاش کے لیے۔ فرما حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ لیا یہ لکڑی کوئی کرامتی لکڑی ہے، یہ لکڑی لے لینی چاہیے، چنانچہ اس چڑیا کے پاس سے وہ لکڑی لے لی اور لکڑی لے کر کے اپنی پگڑی میں باندھ دیا۔ اس کے نتیجے میں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی ان کو نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اسی لکڑی کو لے کر جو پگڑی میں تھی جا رہے ایک جنازے میں، ایک بھائی کا جنازہ تھا، مسلمان بھائی کا، حضرت اس میں شریک ہیں۔ اچانک 2 آدمی اسی جنازے کے پیچھے کشتی کھیل رہے ہیں۔ لوگ تو جنازے میں جا رہے ہیں اور ایک بہت گورا اور خوبصورت آدمی اور ایک دوسرا کالا کلوٹا بھجنگا آدمی، یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں کشتی کھیلتے جاتے ہیں اور ادھر جنازہ جا رہا ہے، کسی کی نظر نہیں پڑتی، صرف قطب الدین بختیار کاکی کو نظر آ رہا ہے اس کرامتی لکڑی کی وجہ سے۔ فرمایا ایک مرتبہ کشتی ہوئی تو وہ گورا آدمی جیت گیا، پھر آگے گئے، پھر دوبارہ کشتی ہوئی، فرمایا وہ گورا جیت گیا۔ وہاں جنازے کی نماز ہوئی، دفنانے کی بات آئی، اس موقع پر بھی دونوں میں کشتی ہوئی تو وہ گورا آدمی تھا وہ جیت گیا۔ فرمایا اور وہ کالا جو آدمی تھا وہ گورا آدمی جیت گیا اور وہ گورا آدمی اس انسان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا۔ اب سارے کے سارے لوگ واپس ہو گئے، اس کے ساتھ وہ کالا آدمی بھی واپس ہوا، کسی کی نظر نہیں پڑی ان پر۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کالے آدمی کو پکڑا، فرمایا بھائی بتاؤ تم کون ہو؟ اچھا تم نے ہمیں دیکھ لیا، تم نے ہمیں دیکھ لیا؟ کہ جی میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ تم نے ہماری کشتی کھیلنے کو بھی دیکھا؟ کہ سب کچھ نظارہ دیکھ رہا ہوں، بتاؤ تو صحیح واقعہ کیا تھا؟ تو پھر اس نے بتایا حقیقت یہ ہے یہ گورے اعمال اس کی زندگی کے نیک اعمال تھے اور یہ کالا میں انسان میں اس کی زندگی کی برائیاں ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو گورے انسان کی شکل میں اور برے اعمال کو کالے انسان کی شکل میں بنایا۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا میں اس کے ساتھ قبر میں جاؤں، وہ کہہ رہا تھا میں اس کے ساتھ قبر میں جاؤں، لیکن اس کی نیکیاں زیادہ تھی تو نیکیاں غالب آ گئی، اور وہ گورا انسان جو نیکیاں تھا گویا کہ وہ اس کے ساتھ قبر میں چلا گیا۔ یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نظروں سے واقعہ دیکھا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے انسان اپنی زندگی میں انسانیت کی تعمیر کرتا ہے، صفات اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی تعمیر کر دیتا ہے تو پورے گاؤں میں، پورے علاقے میں، پوری بستی میں سکون ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ انسان اتنا آگے گزر جاتا ہے کہ جانوروں سے بھی 2 قدم آگے۔ اولئک ہم کالانعام، اور 4 پاؤں والے جانوروں سے نمٹنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن 2 پاؤں والے اس جانور سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری فرمایا، میں نے تفسیر میں بھی سنایا تھا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے شیخ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا مولانا احمد علی صاحب کوئی انسانی نظر نہیں آتا، فرمایا ہر طرف جانور ہی جانور ہے، فرمایا حضرت یہ انسان نہیں ہے، فرمایا کوئی بھینس ہے، کوئی بیل ہے، کوئی شیر ہے، تو نہ معلوم کیا ہے، فرمایا حضرت مجھے تو انسان نظر آتے ہیں۔ تو حضرت محمد علی صاحب لاہوری کے استاد نے اپنی ٹوپی مولانا احمد علی صاحب لاہوری کو پہنا دی تو ان کی کیفیت بدل گئی، سب گویا کہ جانوروں کی شکل میں نظر آنے لگے، صرف 1-2 کے سوا جو انسان ہے۔ یہ حضرت محمد علی صاحب لاہوری نے یہ واقعہ حضرت علی میاں صاحب کو سنایا تھا۔ اور دیوبند میں ایک مجذوبہ عورت تھی، کسی سے پردہ نہ کرے، بہت اللہ کی ولیہ تھی، صاحب کشف تھی، کسی سے پردہ ہی نہ کرے۔ کسی نے کہا بہن پردہ تو کرو، جانوروں سے کیا پردہ کرنا، بھینس آ رہی ہے، بیل آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، اور ادھر ادھر کی گویا کہ دمبے آ رہے ہیں، بکرے آ رہے ہیں، فرمایا اور ادھر ادھر کے کوئی خرگوش ہے، ان سے کیا پردہ کرنا، پردہ تو انسان سے ہوتا ہے۔ اتنے میں سامنے میں سے کوئی اللہ کا ولی آ رہا تھا، فرمایا جلدی سے کپڑا لاؤ، جلدی سے کپڑا لاؤ، اپنے آپ کو لپیٹ دیا، فرمایا یہ ہے انسان جن سے پردہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کی، جو میں ایک نقطے کی بات بتاؤں وہ یہ کہ بھائی اپنی مرضی پر چلنا یہ تو تباہی کے گھاٹ پر جانا ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی مرض ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، غصہ ہے اسی غصے کے نتیجے میں گھر میں آگ لگی ہے، بہو پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، اس آگ کو بجھاؤ، اس کا علاج ہے۔ فرمایا دل میں ایک آگ لگی ہے، پیسے پیسے پیسے، ایسے پیسوں کی لالچ ہے کہ مسجد میں آنے کا بھی نہیں سوچ رہا، تو پھر یہ پیسے جو مسجد میں آنے کا موقع نہ دے، کہیں یہ کل مستقبل میں ہماری زندگی کی تعمیر کو ویران نہ کر دے۔ فرمایا دل کے اندر میں غلط خیالات آ رہے ہیں، نگاہیں غلط اٹھ رہی ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی اپنے اعتبار سے اپنی زندگی کی تعمیر کے لیے کسی نہ کسی کو مشیر بنا کر کے چلے۔ فرمایا اپنے آپ کو سب کچھ نہ سمجھے۔ ہم تو کبھی مذاق کے طور پر کہتے ہیں، چونکہ عام طور پر اپنی ہی قوم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہم مومن قوم ہے، مومن قوم، تو ہم گجراتی میں کہتے ہیں مومن، ہم اپنے یہ سمجھتے ہیں منہ ان مارو من، منہ ان مارو من، یعنی میرا من جو کہے وہ کرے۔ اور مومن کے ساتھ ہمارے میمن بھائی بھی ہیں، فرمایا وہ بھی رہتے ہیں، تو وہ اردو میں کہتے ہیں میں اور میرا من، میں اور میرا من، مطلب یہ ہے کہ من میں جو آئے وہ کریں۔ حقیقت یہ ہے مسلمان کا بچہ اپنی مرضی کو دفن کرتا ہے، کسی کے مشورے پر چلتا ہے۔ فرمایا مشورے پر چلنے کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد بہت آگے نکل گئی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے میں اپنی مرضی پر چلتا تو میری زندگی کے صفات تو اچھے نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا میں تو حریص تھا، میں تو لالچی تھا، فرمایا لیکن والد ماجد نے میری تربیت کی اور کسی کے پاس بھیجا اور میں کسی کے مشورے پر چلا تو الحمدللہ اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے لیے کسی نہ کسی کو مشیر بنایا، کسی کے مشورے پر چلے۔ میرے بھائیو ایک بات، دوسری بات یہ ہے ایک آدمی کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے کسی سے،
کسی کو مجھ سے جھگڑا ہو گیا، انسان ہے، زید کا عمر میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، یہ مسجد میں بیٹھ کر ممبر سے ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ بہت للہیت کے ساتھ میں یہ بات کروں، ذرہ برابر بھی میرا ذاتی نفسانیت کا کوئی مادہ اس میں شامل حال نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اگر میرا کسی سے کوئی معاملہ ہوا ہے، انسان ہے، زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہوتا ہے، کبھی آپس میں تو میں ہو جاتی ہے، صحاباؤں میں بھی جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جب سماجک معاملہ آئے، جب آپس میں اپنی قوم کو آگے بڑھانے کا معاملہ آئے، اپنے ذاتی جھگڑے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو غلط مشورہ کر کے آپس میں نیچے کی طرف لے جانا، یہ انسانیت سے گھری پڑی بات ہے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جھگڑا تھا اور معمولی جھگڑا نہیں تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے وہاں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے پہلے ہماری پاک ماں جب اس کو یاد کرتی تھی اتنی روتی تھی آپ کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب دونوں کا جھگڑا ہوا حضرت معاویہ کے پاس باطل لوگ آئے، باطل لوگ اب سمجھدار لوگ ہوں، سمجھ جاتے ہوں، جن کی زندگیوں میں اسلام کی دشمنیاں ہوتی ہے، وہ لوگ آئے اور حضرت معاویہ کو کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں، آپ علی کے بارے میں یہ کریں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا میرے بھائی علی کے بارے میں کہتے ہو، خبردار اگر علی کے بارے میں تم نے کچھ کیا، سب سے پہلے علی کا دفاع کرنے والا اگر کوئی ہوگا تو معاویہ ہوگا، کوئی اگر دفاع کرنے والا ہوگا تو معاویہ ہوگا۔ یہ ہے ایمانی جذبہ۔ تب پتہ چلتا ہے کہ جھگڑا کتنا خلوص پر تھا یا کہ کتنا جانور پنے کی صفت کے ساتھ مبنی تھا۔ میرے بھائیوں سیرت میں سب کچھ بھرا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو ایک تو کسی کو مشیر بنا کر کے چلے، نمبر 2 مسجد وار جماعت کو بھائی آباد کرے۔ یہی تو ایک کام ہے جس میں سارے افراد جڑے ہوئے ہیں، علماء ہے، عوام ہے، مالدار ہے، غریب ہے۔ ہم دکان کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، مسجد وار جماعت کے لیے نہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اسی مسجد وار جماعت کی محنت کو ختم کرنے کے لیے کیسے مشورے ہو رہے ہیں اور کیسی تدبیریں ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس میں نہ بیٹھ کر اس کو ختم کرنے کی طرف لے جائے، عمل میں شریک نہ ہو کر کے، نہ وقت ہو نہ ہو مسجد وار جماعت میں بیٹھے۔ اور بھائیوں 27 دن دیتے ہو کاروبار کو، اپنے آپ کو زبردستی آکسیجن میں لے جاؤ، 3 دن جاؤ، کم از کم یہ نیت کر کے جاؤ 3 دن جا کر میں میرے بچوں کے لیے رہوں گا، میں رہوں گا، میرے بچوں کی قسمت بنے گی، میں میرے فیملی کے لیے رہوں گا، رونے سے اللہ پاک میری قسمت بنائے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایسی بہت بڑی فقراء کی جماعت گزری ہے کہ جو اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ نے ان کی 5 انگلیاں گھی میں کی، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے دنیا دنیا کرتے رہے اور دین کی طرف توجہ نہیں کی، وہ کیا ان کی نسلیں برباد ہو گئی۔ کم از کم اپنے آپ کو آباد کرنے کے لیے مسجد اور جماعت میں بیٹھے، اور میرے بھائیوں ہو سکے تو 3 دن اللہ کے راستے میں جائے، سال میں 40 دن نکال لے، اللہ کے راستے میں جائے، دل بھی نورانی ہوتا ہے، چہرہ بھی نورانی ہوتا ہے۔ اور بھائیوں اعمال پر استقامت کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابھی ہم دسہرہ میں پہلے عشرے میں تھے، ہمارے بعض مولانا بھی تھے وہاں، اور ماشاءاللہ ہمارے ایک حاجی صاحب ماسٹر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ دماغ حیران رہ گیا، ایک صاحب نے کہا مولانا 15 سال سے میری تکبیر تحریمہ ناغانی ہوئی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیدھے سادھے دیہات میں سے آنے والا اتنا تکبیر تحریمہ کا اہتمام۔ اور مولانا میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پکڑنے کے لیے 3 کلومیٹر دور سے آتا ہوں۔ جب یہ بات کہی، دکھنے میں سیدھا سادہ آدمی، لنگی پہنا ہوا سیدھا سادہ آدمی، دماغ حیران، کیا تکبیر تحریمہ کا اہتمام ہے؟ 40 دن صرف تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرو، پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کی دنیا بدلتی ہے۔ کم از کم اپنے آپ کو اعمال کے اہتمام پر لاؤ۔ اور میرے بھائیوں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اعمال میں جما دو، کچھ نہ کچھ دوائیاں اپنے اعتبار سے اپنی زندگی میں فائنل لے لو۔ ہم تو کتنے گنہگار ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل لاگا نہیں کرتے تھے، ایک عمل، اعمال پر استقامت۔ جی ہم چاہے تبلیغ میں لگے ہوں،
مدرسے میں پڑھاتے ہو، چاہے ہم خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہو، اعمال کا اہتمام نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا جی۔ دوسروں کے جوتوں کے خاطر اپنی گٹھری کو گم کر دینا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے اندر میں اعمال پر اہتمام ہو، اور جو عمل پکڑا ہم کبھی کبھی اس کو ناغہ نہ کریں، گویا کہ اس کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ پاک دل میں ایک نور دیں گے، اور وہ نور آہستہ آہستہ ہماری روحانیت بالغ ہوگی۔ جیسے کوئی جسمانی چیزیں کھاتا ہے، کھجور کھائی، روٹی کھائی، باجرہ کھایا، ادھر ادھر کی چیزیں لی تو جسم بالغ ہوتا ہے، شادی کرنے کو من چاہتا ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے روحانی اعمال کرنے سے روحانیت بالغ ہوتی ہے، اور جب روحانیت خوب بالغ ہوتی ہے تو کھانے کا بھی زیادہ من نہیں چاہتا، ضرورت کا کھا لیا۔ نیند پر بھی کنٹرول ہو جائے گا، نیند بہت معمولی آئے گی۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں ہمارے شیخ تھکے ہوئے تھے، منشی حبیب صاحب فرمایا تو حضرت نے فرمایا بھائی مجھے بہت نیند آئی ہے اور میں تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ سب نے حضرت کو کمرے میں رکھا، سب باہر گئے، ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اٹھ کر کے چلے آئے۔ کسی نے کہا حضرت آرام کر لیتے، الحمدللہ طبیعت کو سکون مل گیا، طبیعت کو سکون مل گیا۔ فرمایا یہ ذکر کی برکت سے ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کبھی کبھی 6-7 دن تک سونے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ گئے، بھائی ذرا میں تھکا ہارا ہوں، مجھے تھوڑا سونے دو، تخت لگا ہوا ہے، حضرت کی بھی باری آنی ہے۔ حضرت وہی سو گئے، خراٹے لینے لگے، اور 10 منٹ کے بعد حضرت کی باری آئی، الحمدللہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور گھنٹوں حضرت نے بات فرمائی۔ فرمایا یہ اکابرین کے جو چیزیں ہیں ہم کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ہم بھی لے لیں، وہ یہ ہے کہ کم از کم قرآن پاک کا کچھ حصہ روزانہ پڑھیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، اور بھائی کم از کم صبح شام کی 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، اور ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، حضرت ماں قمر الزمان صاحب نے، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا خوش نصیبی ہے اس آدمی کی جس نے اپنے نام اعمال میں خوب استغفار جمع کیا ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بلکہ روایت میں آتا ہے اللہ پاک کسی کا نام اعمال کھولیں گے اور شروع میں استغفار ہے، اللہ پاک کہیں گے بخش دے، لے جاؤ اس کو، اس لیے کہ اس نے استغفار کیا اور شروع میں استغفار ہے۔ کم از کم استغفار کی کثرت کریں، اور بھائی نماز کا اہتمام کریں، دن میں کچھ وقت اللہ کو دیں۔ سب کو وقت دیتے ہیں، بے وفاؤں کو وقت دیتے ہیں، فرمایا اللہ ہمارا پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کم از کم 15-20 منٹ اللہ کو وقت دے۔ آپ کو جو وقت فارغ ہو وہ وقت دے۔ 10 بجے آپ فریش ہو گئے، غسل کیا، کھیت میں جانا ہے، بچے سے کہا بیٹا مصلی لے آ، اللہ کی قسم اللہ مجھے بھی دے اور آپ کو دے، پابندی سے اللہ کو وقت دو، بڑھاپے میں اس کی ضرورت پڑے گی میرے بھائیوں۔ آج ہم جوانی کے بل بوتے پر نہ چلیں، اور کس وقت اعضاء ڈھیلے ہو جائے، اور جب اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں نا تو سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بی پی لو ہو جائے تو آدمی ادھر ادھر چکرانے لگتا ہے، اس اللہ کی ہمیں کہاں ضرورت نہیں ہے۔ لہذا روزانہ وقت نکال کر 15-20 منٹ اللہ کو وقت دو۔ اور میں نے اس سے پہلے دعا کے مضمون میں کہا تھا کہ 5 منٹ میں تو دعا گرم ہوتی ہے، دعا گرم ہوتی ہے، اس لیے اگر دعا میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے کہتے 5 منٹ ہوئے، اب دل لگنا شروع ہوگا۔ اب آپ سب مانگیے، اپنے بچوں کے لیے مانگو، قوم کے لیے مانگو، مشرق مغرب کے مسلمانوں کے لیے مانگو، مرحوم کے لیے مانگو۔ ہمارے قوم کے قیمتی ہیرے مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ 3-3:30 بجے اٹھ جاتے تھے، اور صبح صادق تک اللہ کا بندہ روتا تھا۔ مولانا کو پتا تھا جسے ملا ہے رونے سے ملا ہے، جسے ملا ہے رونے سے ملا ہے۔ بھائی کم از کم 15-20 منٹ کا وقت دو۔ ایک آدمی پابندی سے وقت پر اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کبھی بیمار ہو گیا اور پھر وہ بیماری میں بستر پر پڑے پڑے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، اللہ پاک فرماتے فرشتوں مانوس آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ اللہ پاک وہ بندہ جو روزانہ آپ کو یاد کرتا تھا، آج کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اللہ پاک وہ بیمار ہے، فرشتوں میں گوار ہوں، میں اس بندے کے پاس ہوں، میں اس بندے کے پاس ہوں۔ اللہ پاک تسلی کا سامان کرتے ہیں اس کو۔
دوسری بات میرے بھائیوں، کم از کم اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر پہنچ گئی ہے تو بھائی معافی مانگ لے، اپنا ہاتھ حرام میں نہ ڈالے، حرام میں نہ ڈالے۔ حرام یہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، نسلوں کو برباد کرنا ہے۔ حضرت مفتی محمود صاحب کے والد ماجد حافظ حامد حسن صاحب مجذوب تھے، نظر آتا تھا، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ ایک جیب میں مدرسے کے پیسے تھے اور دوسرے جیب میں ذاتی پیسے تھے۔ اچانک ایک مجذوب آیا، سائل تھا، حضرت مجھے کچھ دے دو۔ تو حضرت نے بھول سے مدرسے کے پیسوں میں سے 1 روپیہ نکالا۔ اس مجذوب نے لیا اور کہا اوہو گوبر کی بدبو آتی ہے، یہ تو بدبو آتی ہے۔ تو حضرت نے سمجھا کیا ہوا، اوہو یہ بھول ہو گئی میری، لے آؤ، پیسے لے لیے۔ پھر اپنے جیب میں سے ذاتی پیسے دیے۔ اس مجذوب نے سنگا، ہاں یہ ہے خوشبودار، یہ ہے خوشبودار۔ وہ تو دل کالا ہو گیا ہے، حرام پر حرام کھاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ولیوں کو مکروہ کام سے بھی پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور کاٹا بتا دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، اور گناہوں سے اپنے کو بچاؤ۔ کوئی گناہ کی عادت ہے، میں ہمارے جوان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کے اندر میں بننے کی صلاحیت ہے، یہ موقع ہے۔ 15 سال سے لے کر شادی تک کا مرحلہ، اس موقع پر اپنے آپ کو سنبھال لو۔ فرمایا اس موقع پر اپنے آپ کو کچھ معمولات پر لگا دو تاکہ گندے خیال نہ آوے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں دل کے اندر میں سے ولایت کا چشمہ اللہ پاک جاری کریں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله۔ اے اللہ پاک، فقیروں کا ٹولہ آپ کے دربار میں حاضر ہے، ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے، اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے فلسطین کا بچہ بھی حالات میں ہے، مشرق کا مسلمان حالات میں ہے، مغرب کا مسلمان حالات میں ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے دربار میں یہ 29واں رمضان ہو گیا، 30ویں رات ہے، بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے گھر میں بیٹھ کر اے مولا رمضان کے مہینے کی دکان بند ہونے کو ہے، اے مولا اب 1 دن باقی ہے، مولا رمضان کے مہینے کا دفتر تو لپیٹ دے گا، پھر 1 سال کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا۔ آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے، یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے۔ ہمارا لاڈلا نبی جب رجب کا چاند دیکھتا تھا تو خوشی میں فرمایا کرتا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ پاک، آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے؟ گزشتہ رمضان کو بھی زمین پر بہت سارے ہمارے بھائی موجود تھے، یہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ملک الموت نے ان کو قبر کے حوالے کر دیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ اے اللہ پاک، رمضان کا مہینہ جانے کو ہے، بس تو ہمیں اے اللہ تیرے دربار میں سواری اور بھکاری بن کر کے آئے ہیں، ہمیں محروم مت فرمانا۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں رحمت کے عشرے میں تو نے اپنے نیک بندوں کو بہت کچھ دیا ہے، مولا ان کے طفیل میں ہمیں بھی دے دے، تیرے رحمت کے سمندر میں گوتا لگا دے۔ اے اللہ دوسرے عشرے میں تو نے کئی لوگوں کو معاف کیا ہے، ہمیں بھی مغفرت کا پروانہ دے دے، اور یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، ہم سب کو جہنم سے خلاصی دے دے، بلکہ پوری امت کو دے دے، مرحومین کو عطا فرما دے۔ اے اللہ عید کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کے دلوں میں تقوی کا چاند طلوع فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے مولا، ہم تو ڈوبنے والے ہیں، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا۔ وہ جب روایت سامنے آئی ہے کہ جب دینی مجلس میں مل کر بیٹھتے ہیں اور کل کوئی آدمی جنت میں جائے گا اور اس کو اس کا وہ ساتھی مجلس والا نظر نہیں آئے گا تو اللہ پاک کو کہے گا، اللہ پاک فلانی دینی مجلس میں میرا ساتھی آتا تھا، وہ تو نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک تو کہے گا وہ کسی عمل کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے، تو وہ ساتھی اللہ کے سامنے ضد کرے گا، بار الہا مجھے اکیلے کو جنت میں داخل کیا اور میرا ساتھی جہنم میں ہے، وہ ضد کرے گا تو اللہ پاک کہے گا جا جہنم سے نکال کر کے لے آ، جہنم سے نکال کر کے لے آ۔ وہ آدمی آئے گا
اور کہے گا جہنم کے کنارے پر آ کر بھائی چل ہم دینی مجلس میں بیٹھتے تھے، میں نے اللہ سے کہا ہے، اللہ نے فرمایا اسے نکال کر کے لیا، چل۔ وہ آدمی خوشی خوشی جہنم سے نکل کر نہر میں گوتا لگا کر جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جائے گا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اے اللہ اپنے رحمت کے دامن میں لے لے، اپنے پیار کے دامن میں لے لے، پیار کی نگاہ ڈال دے۔ اے مولا مبارک مجلس ہے، صلاۃ و سلام پڑھا گیا ہے، اے مولا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ باہر سے بھی ٹولہ آیا، مجمع آیا، معتکفین آئے اور باہر سے لوگوں نے آ کر ہماری اس مسجد میں آنسو بہائے ہیں، ہماری اس مسجد میں آنسو بہائے ہیں۔ ہمارے اس گاؤں کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دے اے مولا، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دے۔ ایک وقت تھا تو نے گنگوں کا تذکرہ ملکوں میں پہنچایا ہے، تھانہ بھون کا تذکرہ تو نے ملکوں میں پہنچایا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے سیدھے سیدھے سادے گاؤں کا تذکرہ مولا فرشتوں کے وہاں کر دے اے مولا، اپنے یہاں محبت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہو۔ اے غیب سے تو اس کی صورت شکلیں تو فرما دے اے مولا، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما اے مولا، محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، ہماری مستورات کو قبول فرما، بچوں کو قبول فرما، بچیوں کو قبول فرما اے مولا، ہر جوان کو مولا اے اللہ ولایت کا تاج پہنا دے، ہر بوڑھوں کو یہ صفت دے دے ایک دن میں ہزاروں مرتبہ درود پڑھ رہے ہو، ہزاروں مرتبہ درود پڑھ رہے ہو، ایسے نورانی اثرات گھروں میں ہو کہ مرد اپنی بیوی کے لیے رحم کرنے والا اور بیوی اپنے شوہر کے لیے خدمت کرنے والی ہو، محبت سے رہنے والے بنے، غیب سے اس کی صورت شکل مہیا فرما دے۔ بعض لوگ بیچارے روزہ رکھنے کے باوجود سودا سلف لینے کے لیے مارکیٹ میں گئے ہیں، سودا سلف لائے ہیں، اے مولا تیری نہ سونے والی آنکھوں نے یہ نظارہ دیکھا ہے، مولا تو اس خدمت کو قبول فرما کر نسلوں کو چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ مولا اے اللہ بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے محبت والے لوگ ہیں، بڑی محبت دی ہے، آنے والے مہمانوں کو کھلایا ہے اے مولا، صرف اے اللہ اگر کسی چڑیا کو کوئی دانہ ڈال دے تو تو بھی زیادہ پسند کرتا ہے تجھے مولا۔ صرف وہ فاحشہ عورت نے صرف ایک کتے کو پانی پلایا تھا، تیری غیرت کو جوش آیا تھا تو تو نے اس کو ولیوں کا سردار بنا کر دنیا سے اٹھایا اور تو نے وہ جنت کے باغوں میں پہنچایا۔ اے اللہ پاک ایمان والے بھائیوں کو کھلایا ہے اے مولا، بہنوں نے روٹیاں بنائی ہے، خدمتیں کی ہے اے مولا، برتن دھوئے ہیں اے مولا۔ رمضان میں تو آدمی تھکا ہارا ہوتا ہے لیکن اس خدمت کو قبول فرما کر اے مولا پورے گاؤں کے لیے خصوصاً اور عموماً پوری امت کے لیے رحم و کرم، عفو و عافیت کا فیصلہ فرما دے، ہدایت کے عام ہونے کا فیصلہ فرما دے اے مولا۔ بہت سعادت اور خوشی کی بات ہے، تیری محبت کی نظر کی بات ہے، نظر بد سے گاؤں کی اور گاؤں والوں کی حفاظت فرما الہ العالمین اے مولا۔ پورے گاؤں میں اتفاق اور جوڑ نصیب فرما، پورے گاؤں میں اتفاق اور جوڑ نصیب فرما، سب مدرسے سے جڑے ہوئے ہو، سب مسجد سے جڑے ہوئے ہو، مسجد وار جماعت کے سب ممبر ہو اے مولا، سب لوگ ایک فکر میں بیٹھ رہے ہو، کسی کے وہاں شادی ہو رہی ہے سب معاون بن رہے ہو، کسی کا انتقال ہو گیا ہو سب وہاں شریک ہو رہے ہو، اور تنہائی میں مرنے والے بھائی کے انتقال کے بعد چپ کے کوئی ذخیرہ بھیج رہا ہو، ان کے بچوں کو تو پتہ بھی نہ ہو، لیکن مولا ایسے افراد تو یہاں پیدا فرما کہ مولا چپ کے کسی نے 70,000 کا ذخیرہ کیا ہے، ہمارے مرحوم بھائی کو پہنچا دیا ہو، مرحوم بہن کو پہنچا دیا ہو، غیب سے اس کی صورت شکل مہیا فرما۔ ہمارے بوڑھے حضرات یعنی کہ ہمارے فکر مند حضرات جو موجود ہیں، جو مسجد کی فکر کرتے ہیں، مدرسے کی فکر کرتے ہیں اے مولا ان کی عمروں میں عافیت سے برکت دے دے، تندرستی میں برکت دے دے اے اللہ پاک۔ اے اللہ بوڑھے ہیں، دوائیاں چل رہی ہے، تھکے ہارے ہیں، آرام کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن مولا بس دین کی فکریں آگے بڑھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی دیتے ہیں اے مولا۔
مولا یہاں ایسے افراد ماشاءاللہ بعض ایسے جوان ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے فوراً قبر کھودنے کے لیے قبرستان چلے جاتے ہیں. اے اللہ پاک ان کی نسلوں کو آباد فرما دے. اے اللہ پاک بہت بڑی خدمت ہے. اے مولا مرنے والا مر کر چلا گیا. ہمارے اکابرین تو کیسے تھے؟ مفتی شفیع صاحب تو فرماتے تھے ایک کہ میرا جی چاہتا ہے کہ رمضان میں مروں لیکن اس لیے رمضان کی دعا نہیں کرتا کہ رمضان میں اگر مروں گا تو بیچارے دفنانے والوں کو گرمی لگے گی اور میری وجہ سے تکلیف ہوگی. میں کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. اے مولا اکابرین کیسے گزرے ہیں. اے مولا یہ جوان اے مولا جاتے ہیں تھکے ہارے ہیں بیچارے قبر کو کھودتے ہیں اور مولا دفناتے ہیں. اے مولا مبارک مبارک. اے اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرما دے. ان کی نسلوں کو تو تھام لے. ان کے نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما دے. اے مولا کوئی بیمار ہو گیا بیچارہ اچانک دواخانے لے جانا ہے احمد آباد لے جانا ہے بمبئی لے جانا ہے. ہمارے بعض طبقے افراد تیار ہیں ماشاءاللہ وہاں دواخانے میں رہنے کے لیے تیار ہیں. اے مولا ان کے جذبے کو سلامی بھرتے ہیں. اے مولا ایسے جوان ہر جوان کو یہ جذبہ عطا فرما. اے مولا ایسے زندہ دل لوگ بنا کہ اگر بیچارہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے سب اس کے پاس جا رہے ہو اور چپ کے اس کا تعاون کر رہے ہو اور وہ آدمی اس کو صرف بیماری کا ہی غم ہو. فرمایا پیسوں کا غم اس کو نہ رہے. اے مولا عیادت کے لیے جا رہے ہیں چپ کے اس کے ہاتھ میں کچھ دے بھی رہے ہیں تاکہ بیچارے اس کو بیماری سے علاج کی بھی کوئی شکل نکل آئے. مولا ایسے جذبہ مبارک جذبہ ہر ایک کے دل میں پیدا فرما دے. اے مولا بہت خوشی ہوئی اللہ پاک بہت خوشی ہوئی. اے اللہ تو نے دینی مجلس سے کروائی جوانوں کو بھی جذبے دیے بوڑھوں کو بھی جذبے دیے باہر سے لوگ آئے. اے مولا اے اللہ پاک دین کی باتیں ہوئی 1500 سال پہلے حضرت نے جو باتیں مسجد نبوی میں فرمائی تھی اور بزرگوں نے جو باتیں فرمائی تھی یہ باتیں سیدھے سادے گاؤں میں کہی گئی اور ٹولے کے ٹولوں نے لیا اور گاؤں والوں نے ان کا کلیجہ ٹھنڈا کیا. کل کسی نے دودھ کولڈ ڈرنک پلائی تو کسی نے بیچ میں شربت پلایا کسی نے افطاری کا انتظام کیا. ارے تیری نہ سونے والی آنکھیں یہ سب نظارہ دیکھ رہی ہے. اے اللہ پورے گاؤں کی اے اللہ ہر طرف سے حفاظت کا انتظام فرما پوری امت کی حفاظت کا انتظام فرما. اے اللہ ہر اعتبار سے نصرت اور مدد فرما. اے اللہ حفظ کلات چل رہا ہے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا چلے گا. ماشاءاللہ گاؤں میں بڑے تیزی کے ساتھ کتنے بچے حفظ کر رہے ہیں مکاتب کا نظام بھی چل رہا ہے. اے مولا ہر نظام کو مضبوط سے مضبوط بنا اور ہمیں ہر نظام کو مضبوط سے مضبوط نظام کرنے کی فکر میں شریک فرما. ہماری کسی فکر سے ہماری کسی چال سے ہماری کسی بات سے اس دینی نظام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اے مولا الہ العالمین ہمارے اے اللہ مل بیٹھنے کو قبول فرما آنے والوں کو قبول فرما. پوری امت کی جو جائز ضرورتیں ہیں عافیت کے ساتھ پورا فرما. جن جن لوگوں نے دعا کا کہا متوقع رہے جائز تمنا ہے عافیت کے ساتھ پورا فرما. اے فرشتوں جا کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلامی پیش فرما دو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو نبی جی ہم آپ کی قربانی کو نہیں بھولے ہیں. آپ روئے ہیں اور بہت روئے ہیں گھروں میں 2 مہینے تک چولہے نہیں جلے ہیں لیکن ہم گنہگاروں کی طرف سے ٹوٹا پھوٹا سلام آپ قبول فرما لیجئے اور آپ کی سفارش کے ہم متمنی ہے آپ کے سفارش کے متمنی ہے. اور فرشتوں حضرت صدیق اکبر کو بھی سلامی پیش کر دو اور یہ کہو ابو بکر ہم نہیں بھولے آپ نے حضرت کو بہت سپورٹ دیا تھا. عمر فاروق کو بھی سلامی پیش کر دیجئے شہدائے احد کو بھی سلامی پیش کر دیجئے اور ان اعمال کا ثواب تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام نیک لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو عموماً زندہ ہو یا مردہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے. ہماری دعا کو حضور کے طفیل میں قبول فرما. الہی جینا کتائبین فلا تردنا خائبین. الہی مقصود ماتوئی و رضایت محبت و معرفت خود بھی دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.